अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है आप सबके? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफाजत में रखें। हमारा टॉपिक इंशाल्लाह गेयर अप फॉर रमदान एम्ब्रेस इस्लाम है, और इसमें हम सब मुसलमानों को एक चीज़ का तो अंदाज़ा है ही कि जैसे भी हम मुसलमान हों, हमेशा हमें एक कदम बेहतरी की ज़रूरत रहती है। तो अल्लाह से दुआ करते हुए हम अपनी आज की बात को शुरू करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि व मन इस्तन्ना बिसुन्नतिहि इला यौमिद्दीन। अल्लाहुम्मा जअलना मिनहुम व मिनल लज़ीना आमनु व अमिलुस सॉलिहात व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। आमीन या रब्बल आलमीन। तुम्मा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा सब्बितना इंदल मौती बिला इलाहा इल्लल्लाह। ए हमारे अल्लाह, हमें हमारी मौत पर कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह पर साबित कदम रखिए। आमीन या रब्बल आलमीन। अल्लाह ताला ने अल्हम्दुलिल्लाह ज़िंदगी में एक मौका हमें मज़ीद दिया है। अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि अल्लाह ताला हमें सेहत और ईमान के साथ रमदान के महीने में दाखिल फरमाएंगे। फासले सदियों के लम्हों में गुजर जाते हैं, जाने फिर वक्त के पैमाने किधर जाते हैं। खुद को पाने में भी एक उम्र फना होती है, खुद ना पहचान सकें खुद को वो इंसान बिखर जाते हैं। These four lines are actually the synopsis of a human life completely, जिसमें अगर आप और मैं वहां तक ना पहुंच सके जहां पहुंचना जिंदगी का मकसद था, तो शायद हम सब कुछ बज़ाहिर हासिल कर लें, लेकिन मौत के वक्त हाथ खाली रह जाएं। और हम ये नहीं चाहते हैं कि हम मौत के मौके पर मलकुल मौत को देखकर किसी रिग्रेट का शिकार हों। तो यूं समझ लीजिए कि बिखरे हुओं को समेटने के लिए, उदासियों को खुशियों में बदलने के लिए, महरूमियों को शुक्रगुजारी में ट्रांसफॉर्म करने के लिए, या गमों को मिटाकर उम्मीदों को जगाने के लिए एक मुसलमान को रमजान का महीना दिया जाता है। आपको और मुझे अपनी जिंदगी का हर मकसद वाज़े नजर आना चाहिए। मुसलमान होते हुए किस इबादत का क्या मकसद है, ये बिल्कुल एक ट्रांसपेरेंट शीट की तरह आपके और मेरे सामने रहना चाहिए। तो रमजान का महीना क्यों आता है? असल में ये मेरे और आपके लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है, जो हमें बानसीब बनाने के लिए आता है। और जिंदगी में एक भी अगर रमजान आपको और मुझे एक्स्ट्रा मिल जाता है, यानी एक और रमजान, जैसे कि अभी अल्हम्दुलिल्लाह हम फोर्सी कर रहे हैं कि हमें मिलने जा रहा है, ये कोई मामूली नेमत नहीं होती। इसकी नेमत के एहसास को बार बार खुद को बताना होता है कि ये वाकई एक बहुत बड़ा ऑनर है। एक मामूली सी मिसाल जो इस रमजान के सामने तो बहरहाल मामूली ही लगती है, लेकिन हम इंसानों को अपनी आम जिंदगी की मिसालों से somehow तो चीजें जरा ज्यादा रिलेटेबल लगने लग जाती हैं। वो माँ जो अपनी औलाद की दूरी बर्दाश्त करती है, माँ कहीं रहती है, उसका बेटा जवान कहीं और रहता है, और वो साल में सिर्फ 10 दिन के लिए माँ के पास आता है। पूरा साल माँ जो उन 10 दिन का इंतजार करती है कि बस इन 10 दिनों में मेरी अपने बेटे से मुलाकात होगी, तो कोई उसके दिल से पूछे कि जब ये 10 दिन आते होंगे तो उस माँ के लिए इन 10 दिनों की क्या अहमियत होती होगी, कितना वो एक एक लम्हे को सोचकर शौक से फुली गुजारना चाहती होगी, कैसे वो इन 10 दिनों का एक एक लम्हा चेरिश करना चाहती होगी, कैसे वो हर दिन को भरपूर गुजारना चाहती होगी। इसको कदर है ना, तो वो उन 10 दिनों को जिसमें उसका बेटा उसके साथ होता है,
باقی پورے سال کے علاوہ وہ ان لمحوں میں سے ہر لمحے کو نعمت سمجھ کر چیرش کرتی ہے کہ مجھے یہ وقت نصیب ہوا کہ میرا بیٹا جو ہے وہ میرے پاس ہے. سائملٹینیسلی جہاں وہ یہ وقت ایسے گزار رہی ہوتی ہے وہاں بیک آف دا مائنڈ اس کو یہ بھی ہوتا ہے کہ یہ جیسے ہی 10 دن ختم ہوں گے میرا بیٹا دور ہوگا، اگین اداسی ہوگی، اگین یہ نعمت چلی جائے گی، اور اگین میرے پاس جو ہے وہ انتظار کے لیے پورا سال موجود ہوگا. کچھ ایسی ہی نعمت یہ رمضان کا مہینہ ہمارے لیے ٹیکنیکلی بینگ اے مسلمان ہونا چاہیے کہ ہم اس کا انتظار بھی کریں، اس مہمان کے ساتھ ہم ایک ایک دن بھرپور گزارنے کی کوشش بھی کریں، اور اس کے ہر دن کو اپنی اسٹرینتھ کے مطابق، اپنے سرکمسٹانسز کے مطابق، اپنی صحت کے مطابق بیسٹ پروڈکٹیو دن بنانے کی کوشش بھی کریں. ظاہر ہے آپ کو اس کے لیے کچھ ریزالوز کرنے ہوتے ہیں نا کہ اب یہ آنے والے ہیں دن، تو مجھے اب اس سے پہلے اس کی تیاری کرنی ہوتی ہے، تاکہ آپ میں سے ہر کوئی اور مجھ سمیت ہم میں سے ہر کوئی جہاں جہاں کھڑا ہوا ہے ایمان اسپرچل ایج کے حساب سے، حالات اور اپنے رول ایلوکیشن کے حساب سے ہم نے اپنے اپنے حساب سے اپنے ریزالو بنانے ہیں. اور میں جیسے بھی مسلمان ہوں، پلیز always give yourself doable targets. Whenever you will give yourself doable targets, you will not burn out so easily. ہوتا یہ ہے کہ کبھی کبھی ہم اپنے آپ کو اپنی صلاحیت اور اپنی کیپیسٹی سے بڑھ کر ٹارگیٹس دینے کی کوشش کرتے ہیں، بڑا ایک اوور ویلمنگ، اوور ایمبیشیس انداز میں، اور اس میں ہوتا یہ کہ پھر ہم ہر رمضان میں بہت جلدی برن آؤٹ کر جاتے ہیں. یہ نہیں کیجیے، ڈویبل ٹارگیٹس بنائیے. مجھے پتا ہے آپ نے اب تک بہت سی ویلکم رمضان کے اوپر ٹاکس سن لی ہوں گی، اس لیے کہ آن اینڈ آف کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی آپ کو یا تو واٹس ایپ پہ بھیج رہا ہوتا ہے، یا آپ کہیں فیس بک پر یا یوٹیوب پر، یا آپ ہو سکتا ہے آن سائٹ کہیں کلاسز اٹینڈ کر کے آئی ہوں. سو آپ کانسٹنٹلی ریزالوز بنا رہی ہیں. میں آپ کو کوئی بہت لمبی لسٹ آج یہاں پر نہیں دوں گی، میرا فوکس ذرا تھوڑا سا کانسیپچول ہے، اور اگر آپ کو کانسیپٹ سمجھ آ جائے گا تو آپ اپنی صلاحیت، صحت اور حالات کے اعتبار سے خود اپنے لیے ریزالو بنائیں گی. صرف یہ یاد رکھیں، آپ اور میں جیسے بھی مسلمان ہیں، چاہے ہم گناہ گار ہیں، چاہے ہم کمزور ہیں، چاہے ہم اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ نہیں میں گرتے پڑتے ہی صحیح صراط مستقیم پر چلنے کی کوشش تو کرتی ہوں. wherever you are standing right now، صرف آپ نے یہ کوشش کرنی ہے کہ آپ کے لیے یہ اپرچونٹی بنے رمضان کا مہینہ، اور آپ اس میں اپنے رب کی محبت کو بڑھانے کی کوشش کریں. یعنی کہ آپ کو آپ کے رب سے جو بھی محبت ہے اس کو 2 ڈگری، 10 ڈگری، 20 ڈگری، 40 ڈگری، جتنا آپ بڑھا سکتے ہیں اس کو بڑھانے کی کوشش آپ نے کرنی ہے. آپ کو خود سے یہ ایلیمنٹ اپنے اندر ڈیولپ کرنا ہے، آپ کو اپنے آپ کو نکھارنا ہے، آپ کو اپنے رب کی محبت اور اس پر یقین کو بڑھانا ہے. یہ نہیں کہ ہم اس احساس کے ساتھ بھی ہوں کہ ہاں ٹھیک ہے میں اللہ سے محبت ہے، لیکن سائملٹینیسلی ہم اپنے لائف سٹائل کو دیکھیں تو ایسے لگے کہ جیسے ہم عمل کرنے سے دور بھاگتے ہیں، یا ہمیں قرآن سننے سے بعض اوقات جو ہے ان احکامات کو سننے سے ڈر لگتا ہے جن پر شاید ہم ابھی بھی عمل نہیں کر رہے ہوتے، یا ابھی بھی ایسا لگتا ہے کہ بہت سے احکامات کے بارے میں ابھی دل نہیں کھلتا ہے. بہت سے احکامات ایسے ہیں جو مجھے اپنی لائف سٹائل سے irrelevant لگتے ہیں. سو ویئر ایور یو آر اسٹینڈنگ، آپ ایمان میں بہترین ہیں، آپ تقوی کی اپنے کلائمیکس پر ہیں، یا ابھی آپ ایک میڈیم پیس پر ہیں، یا ابھی آپ کو لگتا ہے کہ ابھی تو میں نے اسلام کو دیکھنا ہی شروع نہیں کیا. ویئر ایور یو آر رائٹ ناؤ، اپنی اپنی کیپیسٹی میں ایک ایک قدم آگے بڑھائیے. اپنے دل میں اپنے رب کی محبت کو 1%، 2% بڑھانے کی کوشش کیجیے. اس رمضان میں آپ نے اللہ سے دعا مانگنی ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے دل میں ایک یقین ڈال دے کہ جب میں آپ سے بات کروں گی آپ سنیں گے، جب میں دعا مانگوں گی آپ قبول کریں گے، جب میں اپنے گناہ کے لیے توبہ کروں گی آپ معاف کریں گے. اور میرے دل میں یہ یقین ڈال دیں کہ جو آپ کا کلام، جو آپ کا اسلام، جو آپ کی شریعت کہتی ہے وہ میرے فائدے کی چیز ہے. یہ وہ کانسیپٹس ہیں جو اگر اس رمضان ہم نے اللہ سے مانگ کے کسی بھی پرسنٹیج میں اپنے اندر ڈیولپ کر لیے،
ہم اسلام سے دور آنے والے 11 مہینوں میں رہ نہیں سکیں گے. ہم اسلام کو، قرآن کو سننے کے لیے ضرور بے چین ہوں گے. ہم اپنے آپ کو اس کتاب سے، اس اسلام سے محروم نہیں کریں گے. So we need to come little bit closer to Islam. We need to come little bit closer to Allah subhanahu wa ta'ala. We need to come little bit closer to a new spirit of our deen, کہ جس سے ہمارے اندر ایک شوق پیدا ہو جائے کہ ہم نے اسلام کو تھامنا ہے. دیکھیں شیطان جو ہے نا، وہ ہم میں سے ہر ایک کو ہمارے حساب سے عمل میں پیچھے کرنے کی کوشش کرتا ہے. ہم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے، جو اس وقت مجھے جتنی بھی بہنیں سن رہی ہیں، کوئی بھی ایسا نہیں ہے جس کا دل نہ چاہتا ہو کہ اس کی اور اللہ کی محبت بڑھ جائے، جس کا دل نہ چاہتا ہو کہ اس کو اللہ کی ذات پر یقین مزید ہو جائے، جس کا دل نہ چاہتا ہو کہ اس کو جو ہے وہ فرما برداری کے اینگلز مزید مل جائیں. سب کا دل چاہتا ہے، ہم اس کے فرما بردار بننا چاہتے ہیں، ہم اس کے راستے میں آگے سے آگے عمل میں بڑھنا چاہتے ہیں. لیکن بعض ہنڈرنسز ہم سب کی زندگی میں ہیں. ہم سب چاہتے ہیں ہمارا رمضان بہترین گزرے، لیکن بعض اوقات ہمیں لگتا ہے کہ ویسا نہیں گزر سکا جیسا کہ گزرنا چاہیے تھا. ہر رمضان پچھلے یاد کر لیجئے، جب وہ اینڈ ہو رہا ہوتا ہے، اتنا اس وقت ندامت اور شرمندگی ہوتی ہے، اتنا اس وقت ریگریٹ ہوتا ہے کہ دس کوڈ ہیو بین بیٹر، اس سے بہتر ہو سکتا تھا، اس سے اچھا ہو سکتا تھا، اس سے زیادہ عبادت ہو سکتی تھی، اس سے زیادہ میں لیلۃ القدر کو تلاش کرنے کے لیے اپنی نیند کو کم کر سکتی تھی، اس سے زیادہ نوافل پڑھ سکتی تھی، اس سے زیادہ میں اپنے آپ کو قرآن پڑھنے کی طرف لے جا سکتی تھی، اس سے زیادہ میں خود کو اپنے غصے کو کنٹرول کرنے کی طرف لے جا سکتی تھی، میں زیادہ مسکرا سکتی تھی. یہ ہوتا ہے، یہ بالکل ہوتا ہے. اور ہم اپنے پچھلے جتنے رمضان ہیں ان کو سوچیں تو ہمیں آخری عشرے کے آخری دنوں میں یہ احساس بہت زیادہ ہٹ کرتا ہے. کوئی بات نہیں، اٹس اوکے، الحمدللہ ایک موقع اللہ تعالیٰ ہمیں اور دے رہے ہیں. وہ ہم سے محبت کرتا ہے، وہ ہم سے توقع رکھتا ہے، وہ ہم پر یقین رکھتا ہے، جب بھی وہ ہمیں ایک اور مہینے سے، ایک اور بلیسڈ منتھ سے نواز رہا ہے. سو وی ول ٹرائی آور لیول بیسٹ ٹو میک دا موسٹ آف دس منتھ. ہم ریزالو کریں گے، ہم بہتر ہونے کی کوشش کریں گے. اور بہتر ہونے میں نے آپ کو چند ایک چیزیں دی ہیں. پلیز اللہ سے خوب دعا مانگیں. جہاں آپ نمازیں پڑھیں، جہاں آپ قرآن کی تلاوت کریں، جہاں آپ کلاسز میں جا کر ان کو اٹینڈ کریں، one thing you have to ask desperately، اللہ مجھے اپنی محبت اور یقین دے دے. یہ معمولی چیزیں نہیں ہیں. بعض اوقات ہمیں لگتا ہے کہ میں نے 100 نوافل نہیں پڑھے ایکسٹرا رمضان کے اندر، اور میں ایک ہی دعا مانگتی رہ گئی کہ اللہ مجھے اپنی محبت اور اپنا یقین دے دے. تو یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے. اگر واقعی مل گیا نا، آپ کی زندگی کمپلیٹلی ٹرانسفارمڈ ہو جائے گی. آپ کے شب و روز بدل جائیں گے، آپ کی سوچ کا انداز بدل جائے گا، آپ کا رشتے اور معاملات نبھانا کمپلیٹلی ٹرانسفارم ہو جائے گا. تو اس رمضان آپ نے یہ چیزیں اللہ سے ڈیسپریٹلی مانگنی ہیں. مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم بعض اوقات ایون دین کا علم رکھنے والے لوگ بھی بعض اوقات کچھ اپنے اندر ایسی کمی محسوس کرتے ہیں کہ ہم وہاں تک آ ہی نہیں پاتے جو اسلام کی اصل اسپرٹ ہے. آپ دیکھیں ابھی بھی جو قرآن سے جڑے ہوئے لوگ ہیں، وہ بھی، میں کہہ رہی ہوں، میں باقیوں کی تو بات کر ہی رہی ہوں جس کو ہم ماسز کہتے ہیں. ماسز یعنی کہ میجورٹی مسلمان. ڈیفینیٹلی وین وی آر ٹاکنگ اباؤٹ رمضان وی آر ٹاکنگ اباؤٹ مسلمز موسٹلی. لیکن ایک حقیقت ہمیں سمجھنی ہے کہ مسلمانوں میں کلیئرلی وہ مسلمان بھی ہیں جو روزہ نہیں رکھتے، جن کو شاید اس کی اہمیت کا اتنا اندازہ نہیں ہے. اس میں وہ لوگ بھی ہیں جو اہمیت تو جانتے ہیں لیکن شیطان کی باتوں میں آ کر اپنے آپ کو اس عبادت سے محروم کر لیتے ہیں. اور اس میں وہ لوگ بھی ہیں جو روزہ رکھتے ہیں لیکن ان کا روزہ ان کے سر سے اوپر نہیں اٹھتا. سو اباؤٹ دس تھرڈ کیٹیگری آل آف us شوڈ بی ویری کیئرفل کہ کہیں میں تو اس میں فال نہیں کرتی ہوں. اس لیے کہ مسلمان ہوگا، کلمہ گو ہوگا، اپنے رمضان کی عبادت کو کرنے والا ہوگا، اور 30 دن کے 30 فرض روزے رکھنے والا ہوگا. ہو سکتا ہے ان میں نمازیں بھی پڑھتا ہو سکتا ہے دورہ قرآن میں بھی جاتا ہو سکتا ہے قرآن کی کلاسز
کرنے والا اور اٹینڈ کرنے والا ہو، لیکن اس کا روزہ، اس کی نماز، اس کی عبادت، اس کی تلاوت، اس کی تسبیحات اس کے سر سے اوپر نہ جاتی ہوں. ریزن بینگ کہ اس کو ہولسٹکلی وہ یقین نہیں آ پا رہا جو اس کے اندر اس اسلام کے ساتھ جڑنے سے، جو اس کے اس صوم کے سیام اور سیام کے صوم میں کنورٹ ہونے سے آنا چاہیے، وہ مسنگ ہے. یہ اس لیے مسنگ ہوتا ہے کہ آج بھی بہرحال ہمیں قرآن بہت سے معاملات میں ریلیونٹ نہیں لگتا. ہمیں لگتا ہے کہ ابھی بھی اس کے بہت سے ایسے احکامات ہیں جو پتہ نہیں آج نہیں پاسبل ہیں، اپلائی نہیں ہو سکتے ہیں. ایٹ لیسٹ میرا لائف سٹائل اس کے ساتھ جو ہے وہ کمپلیمنٹ نہیں کرتا ہے. آج بھی بہت سے ایسے مسلمان ہیں جن کو اسلام لگتا ہے جیسے 8,000 سال پرانی چیز ہے، 1,000 سال پرانی چیز ہے. آج بھی اسلام ہمیں ماڈرن نہیں لگ رہا ہوتا، ماڈرن ان اے سینس کہ وہ ہمارے لائف سٹائل سے انکارپوریٹ کر جائے. آج بھی اسلام کی بہت سی چیزیں ہمیں پرانے وقتوں کی باتیں لگتی ہیں. ہمیں لگتا ہے آج کے مسئلوں کا حل اس میں نہیں ہے. بھلا اس میں یہ مسئلے کا حل کیسے آ سکتا ہے کہ میں جو ہوں وہ بٹ کوائن کی طرف جاؤں یا نہیں جاؤں؟ مجھے آج کے مسئلے کا حل قرآن میں کیسے مل سکتا ہے کہ میں اپنی جو پروگرامنگ ہے، بزنس پروگرامنگ، اس کے حساب سے میں قرآن سے گائیڈنس کیسے لوں؟ یہ مجھے پریکٹیکل نہیں لگتا. تو یہ جو ایک اینگل ہے نا کہ بہت سے اسلام کے ساتھ جڑے ہوئے لوگوں کا بھی اسلام کے بہت سے قوانین کے ساتھ irrelevancy محسوس کرنا with the today's timing، اس کے لیے اللہ سے دعا مانگے کہ اللہ میری زندگی کا کوئی ایسپیکٹ ایسا نہ رہ جائے. میں آپ سے گڑ گڑا کر اس رمضان مانگتی ہوں کہ مجھے قرآن اپنی زندگی کے ہر ایسپیکٹ سے کنیکٹڈ لگے. مجھے لگے میری زندگی کے ہر مسئلے کا حل اس میں ہے. مجھے لگے کہ دس از اے پرسنلائزڈ فارم آف بک جو صرف میرے لیے نازل ہوئی ہے، جو صرف مجھ پر اتاری گئی ہے. اس کو ایسے مت لیا کریں کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی تو شاید اب صرف صحابہ اور عرب کلچر اور صرف مولوی اور صرف وہ آنٹیز جو قرآن کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں ان کو زیادہ فائدہ دیتی ہے. دس از اے بک وچ ول شو یو دا پرسنلائزڈ لیٹرز. اگر آپ واقعی دل کے ساتھ اس کو کھول کر پڑھیں گی، سنیں گی، آپ پوری گہرائی کے ساتھ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گی، آپ کو لگے گا کہ یہ بالکل آپ سے بات کر رہا ہے. تو اس رمضان آپ نے اللہ سے دعا مانگنی ہے کہ اللہ مجھے اس قرآن کے ساتھ اتنا ایک کنیکشن دے دیں کہ یہ مجھے اپنی زندگی سے ہر ایسپیکٹ میں ریلیونٹ لگنا شروع ہو جائے. دوسرا اینگل اللہ سے شدت سے مانگیں. اف یو آر اویئر with the knowledge of Islam, or if you are still struggling to come forward to know Islam, آپ ان دونوں میں سے کسی کیٹیگری میں بھی ہیں. سو پلیز ایک چیز کا خیال رکھیں، اسلام، قرآن اور ہمارے رب کا دیا ہوا دین اسٹرکٹ نہیں ہے. یہ اپنے ذہن میں بٹھا لیں اور اللہ سے دعا مانگے کہ اللہ اگر میں دین پر چلنے والی ہوں تو مجھے اس طرح کی اسٹرکٹنس سے بچا لے کہ جس اسٹرکٹنس کو دیکھ کر میرے آس پاس والے دین سے دور بھاگ جائیں. We really need this kind of Muslims right now, nowadays in our societies. We need such parents. We need such elders. We need some religious people جن کو دیکھ کر لوگوں کو یہ یقین آ جائے کہ اچھا اسلام اسٹرکٹ نہیں ہے. Still you will meet people جو first time کسی درس قرآن میں جائیں گے and when you will talk to them they will say بڑا ڈر لگ رہا تھا ہمیں اس کلاس میں آتے ہوئے. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ لوگ کیوں ڈرتے ہیں؟ اس لیے کہ ہم نے ایک کانسیپٹ دے دیا ہے کہ اسلام بہت اسٹرکٹ ہے، قرآن نعوذ باللہ بہت ڈیفیکلٹ ہے. اسلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں اپنانا اور ان کو اڈاپٹ کرنا اور ان کو اپنے لائف سٹائل میں انکارپوریٹ کرنا اٹس ریئلی ٹو ہارش. یہ تو بڑا مشکل ہو جاتا ہے. اس کے احکامات پر عمل کرنا آسان نہیں ہے. اس کے احکامات بڑے ہیوی ڈیوٹی ہیں. بیسیکلی بہت سے لوگ اپنے باڈی لینگویج سے، اپنی گفتگو کے پیٹرن سے، اپنے اسلام کو اڈاپٹ کرنے سے ایسے نوشنز دیتے ہیں کہ جیسے اسلام ماسس کے لیے امپریکٹیکل ہے. اور اس پر اگر کسی نے عمل کرنا ہے اس کو ایکسٹرا آرڈینری سپر ہیومن لیول کا ہونا ہوگا.
अगर वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सुपर ह्यूमन लेवल का होगा, सिर्फ तब वो एक बेहतरीन प्रैक्टिसिंग मुसलमान बन सकता है। अल्लाह से दुआ मांगे कि अल्लाह मुझे दीन का युसर दिखा दे। अल्लाह से दुआ मांगिए कि अल्लाह मुझे दीन के वो पैटर्न सिखा दे कि जिससे मैं जब इस दीन को अडॉप्ट करूं तो मेरे आसपास अमन फैले, मेरे आसपास मोहब्बत फैले, मेरे आसपास इस्लाम की प्रैक्टिकलिटी फैले। एंड टू डू दिस यू डोंट नीड टू प्रीच एंड जस्ट गिव योर स्पीच। आपका उठना बैठना, आपका गुफ्तगू करना, आपका एक दूसरे का ख्याल रखना, आपका एक दूसरे के साथ गिविंग नेचर पर आ जाना, ये आपको एक सोर्स बना देता है कि फिर आपके थ्रू इस्लाम की खूबसूरती आगे जाती है। मांगे अल्लाह से, इफ यू आर कनेक्टेड विद क्लासेस एंड यू आर लिविंग विद फैमिलीज एंड यू आर लिविंग विद फ्रेंड्स, अल्लाह से दुआ मांगे, अल्लाह मैं इस रमजान ऐसे इबादत करके बाहर निकलूं कि मेरे घर वाले, मेरे फ्रेंड्स, मेरे साथ उठने बैठने वाले लोग, मेरे अपने रिश्ते, दे कैन सी ब्यूटी ऑफ इस्लाम थ्रू मी। मांगे अल्लाह से। किसने कहा है कि आप रमजान में ये दुआ और ये कोशिश ना करें? जहां रोजा रखना है, जहां इबादत करनी है, जहां जिक्र और अस्कार बढ़ाने हैं, जहां अपने आप को क़यामुल लैल में खड़ा करना है, वहां ये कॉन्सेप्ट भी तो अपने मजबूत करने हैं। अपनी शख्सियत के पहलू को भी तो बहुत बेहतरीन तरीके से उजागर करना है। अपने गुस्से को भी तो कम करना है। क्यों आज दीन वालों के साथ गुस्सा एक कांस्टेंट कैरेक्टरिस्टिक समझा जाता है कि जो गुस्से वाले होते हैं जो दीन वाले होते हैं वो गुस्से वाले होते हैं। ये कॉन्सेप्ट दीन वालों के बारे में क्यों आ गया है? इसलिए कि लोग समझते हैं कि वो बहुत हार्श होते हैं, शॉर्ट टेम्पर्ड होते हैं, उनसे जो है वो लोगों के गुनाह बर्दाश्त नहीं होते हैं। और इस पूरे सिनारियो में जो आप अपने आसपास माहौल बनाते हैं, इस्लाम लोगों को हार्श लगने लग जाता है। सो ये आपने दुआ मांगनी। नंबर 1 अल्लाह से दुआ मांगनी है, अल्लाह कुरान को मेरे लिए इतना क्लोज पर्सनलाइज्ड किताब की फॉर्म में बना दे कि ये मुझे अपने हर जिंदगी के एंगल से रेलेवेंट लगे। नंबर 2 अल्लाह मेरे अंदर से वो सख्ती निकाल दे जो इस्लाम पर अमल करने से आ गई है, और मेरे अंदर एक प्लेजेंट पर्सनैलिटी इस्लाम के उसूल के मुताबिक डेवलप कर दे इस रमजान में, ताकि मेरे आसपास के लोग मेरी उस प्लेजेंटनेस से इस्लाम की तरफ आने का सोचने लग जाएं। नंबर 3 लोगों को इस्लाम के साथ अटैच करने का एक तरीका ये भी होता है कि आप इंटेलेक्चुअली उनको इस्लाम की तरफ लाने की कोशिश करें। मांगे अल्लाह से कि अल्लाह मुझे वो हिकमत सिखा दे कि जब मेरी औलाद इस्लाम के बारे में मुझसे सवाल करे, जब मेरे आसपास वाले मुझसे कोई चीज पूछे, तुम ये क्यों करती हो, तुम नमाज क्यों पढ़ती हो, ये नमाज 5 वक्त क्यों पढ़नी होती है, सच बेसिक थिंग्स, तो मेरे पास कोई सेंसिबल हिकमत वाला जवाब हो कि जो मैं उनको वन लाइनर दे सकूं। तकरीर करने की बात नहीं है, जस्ट वन लाइनर। शायद वन लाइनर हर कोई अपनी अपनी अकल के हिसाब से बोलेगा। मैं नहीं आपको दे सकती कि आपसे ये सवाल किया जाए तो ये जवाब दीजिए, ये सवाल किया जाए तो ये जवाब दीजिए। समहाउ आजकल के दौर में हम चाहते यही है कि हमें कोई टीचर जो है वो एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड वन लाइनर बता दे कि अगर मुझसे ये सवाल किया गया है मैं उनको क्या जवाब दूं। यू डोंट नीड टू आस्क योर टीचर कि मैं उनको क्या जवाब दूं। इफ यू आर प्रैक्टिसिंग, इफ यू आर इन अ फॉर्म कि आपने कोई दीन का एंगल अडॉप्ट कर लिया है तो किसी वजह से किया होगा ना। कोई भी वजह ना आपको आती हो, एक वजह तो सबको आती है। मैं रोजा क्यों रखती हूँ, क्या जवाब है? बिकॉज आई लव अल्लाह, दैट्स इट। मैं नमाज क्यों पढ़ती हूँ? बिकॉज आई लव अल्लाह। मैं क्यों रमजान के अंदर ज्यादा इबादत करती हूँ? बिकॉज आई लव अल्लाह। आपको कुछ भी नहीं बोलना आता, ये तो सबको बोलना आता है। स्टार्ट गिविंग दिस एक्सप्लेनेशन टू एवरीवन। व्हाई यू आर मुस्लिम? बिकॉज आई लव अल्लाह। अगर आपको इसके अलावा इंटेलेक्चुअली कोई जवाब देना आता है, वेल एंड गुड, गो अहेड, गिव योर जस्टिफिकेशन। बट अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे नहीं आता इसके अलावा कुछ और कहना, तो बस ये एक जुमला, लेकिन समथिंग टू गिव टू समवन हु इज आस्किंग अ रीजन व्हाई यू आर मुस्लिम,
اماں مجھے نماز کیوں پڑھنی ہے، اماں مجھے روزہ کیوں رکھنا ہے، اماں یہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اتنے گھنٹے بھوکا پیاسا رہنے کو کیوں کہا ہے. مائیں کہتی ہیں ہمیں سمجھ نہیں آتا ہم اپنی اولاد کو کیا جسٹیفیکیشن دیں. وہ کہتے ہیں اسکول جانا ہے، یونیورسٹی جانا ہے، کالج جانا ہے، جاب پر جانا ہے، اینڈ اٹس ریئلی ٹو ہاٹ، اور مجھ سے روزہ نہیں رکھا جاتا ہے، میں کیوں روزہ رکھوں. ایک جملہ، بیٹا اف یو ریئلی لو اللہ پلیز ڈو اٹ، ٹرائی تو کرو. اللہ بہت خوش ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے قریب آ جاتے ہیں، وہ دعائیں سنتے ہیں، وہ ہمیں بہترین نوازتے ہیں. یہ حکمت تو ہم سب کے پاس اب آ جانی چاہیے. اس میں تو کوئی بڑی راکٹ سائنس ہے ہی نہیں. بجائے اس کے کہ ہم کہیں کہ سوال کیوں پوچھا، بس کرنا ہوتا ہے، بس روزہ رکھنا ہوتا ہے، بس نماز پڑھنی ہوتی ہے. ایسے نہیں کہیں. give some reasoning give some reasoning. مانگے اللہ سے حکمت اس رمضان، بہت مانگے. آپ میں سے ہر ایک کے پاس بہت علم ہے. آلموسٹ مور دین 2 years تو ہمیں ہو گئے یہاں بیٹھے ہوئے، اور ہم الحمدللہ اتنی یہاں پر جو ہے وہ دین کی باتیں اور ان ڈیپتھ اسٹڈیز اور کانسٹنٹلی ڈفرینٹ ٹاپکس کے اوپر بات کرنا. مور اوور ہم جو ہیں وہ واٹس ایپ کے اوپر بھی کچھ نہ کچھ سن رہے ہوتے ہیں، سمجھ رہے ہوتے ہیں، کورسز کر رہے ہوتے ہیں. علم بہت ہے. لیٹس آسک اللہ دس ایئر، اللہ مجھے حکمت دے دے، اللہ مجھے وہ حکمت دے دے کہ میں ایسا ون لائنر بولوں کہ جب میرا بچہ مجھ سے سوال کرے، اگر میری فرینڈ مجھ سے سوال کرے کہ سی یو آر یو ناٹ گوئنگ آن اے ویری ایکسٹریم سائڈ، آپ کہیں نہیں، کوئی اللہ کی محبت میں ایکسٹریم سائڈ پر کیسے جا سکتا ہے. اللہ کی محبت میں کوئی کس طرح سے جو ہے وہ اپنے آپ کو بیلنس آؤٹ کرنے کی طرف لے جا سکتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں میں ایکسٹریمسٹ کیسے بن سکتی ہوں if I am holding my Quran and Sunnah and the methodology of رسول اللہ constantly in my hands. So اللہ سے حکمت مانگے. جب بچہ آپ سے پوچھے کہ امی کیسے پتہ چلے گا کہ اسلام is the only best religion، کتنا بچے یہ سوال کرتے ہیں جب وہ ڈفرینٹ ملکوں میں ڈفرینٹ یونیورسٹیز میں جاتے ہیں. ایون ناٹ ان ڈفرینٹ یونیورسٹیز، وہ آپ ہی کے ملک کے اندر رہتے ہیں، آپ جہاں بھی رہتے ہیں، ان کی یونیورسٹیز میں ڈفرینٹ ریلیجن کے لوگ ہوتے ہیں. اول تو بچے آج کل ڈسکشنز کرتے نہیں ہیں ریلیجن کے اوپر، لیکن اگر کبھی ریلیجن پر ڈسکشن ہو جاتی ہے اور آپ کا بچہ آپ سے آ کر سوال کرتا ہے اما ہاؤ آئی کین کنوینس مائی سیلف ناٹ ٹو مائی فرینڈ، ہاؤ آئی ول کنوینس مائی سیلف کہ اگر میں اسلام پر ہوں تو اس لیے ہوں کہ اسلام از دی بیسٹ ریلیجن، مجھے کوئی ریزن بتائیں. اور اما کا تو بی پی لو ہونا شروع ہو جاتا ہے. اما کہتی ہیں استغفر اللہ، کیسی باتیں کر رہے ہو، ہم بس صحیح دین پر ہیں، بس ہم صحیح دین پر ہیں، جاؤ جا کے وضو کرو اور 2 رکعت پڑھو. یہ انداز صحیح نہیں ہے. وہ پوچھ رہا ہے نا، آپ اس کو کہہ دیں بیٹا جس اللہ نے سب بنایا، سب انسان بنائے، جس اللہ نے یہ سارے آس پاس کانسیپٹ دے دیے، اب اسی کی کتاب ہے اور اسی کتاب میں اس نے کہا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام. آپ کو آیت نہیں بھی آتی، آپ کہیں اللہ سے محبت ہے نا، تو بس اللہ نے کہا ہے تو اب دس از دی بیسٹ الٹیمیٹ کمپلیٹ کمپریہنسو ریلیجن. سو یہ وہ کانسیپٹ ہے کہ آپ کو کوئی نہ کوئی اپنے رب سے ایک لنک ایسا بنانا ہے. مانگے دعا رمضان میں اللہ سے، اللہ مجھے حکمت دے دے، اللہ مجھے ایسی حکمت دے کہ میں اپنی اولاد کے دل میں آپ کی محبت انکلکیٹ کر سکوں. یہ نہیں کہ ان کو ڈرا دیا، یہ نہیں کہ ان کو سناپ کر دیا، یہ نہیں کہ ان کو شٹ اپ کرا دیا. سو یہ 3 کانسیپٹ اللہ سے ضرور مانگے. جہاں ہم اللہ سے محبت مانگ رہے ہیں وہاں اپنے لیے اس رمضان خاص دعا کیجئے کہ اللہ مجھے اور میری اولاد کو اسلام کا میری زندگی کے ہر اینگل سے ریلیونٹ ہونا دکھا دے، اس کا مجھے پختہ یقین دے دے. اللہ سے دعا مانگیں کہ اللہ میرے اندر اسلام کا جتنا عمل بڑھے اتنا میرے اندر نرمی بڑھے، ہارشنس میرے اندر سے نکل جائے. خاص دعا کریں اللہ میرا غصہ کم کر دے. خاص دعا کیجئے اللہ میری زبان میں نرمی اور محبت لے آئیے. جب غصہ کم ہوتا ہے نا تو آپ کے اندر اور بہت سی صلاحیتیں جو اللہ نے دی ہوتی ہیں وہ خود بخود باہر آنے لگ جاتی ہیں. غصہ آپ کی باقی صلاحیتوں کو کور کر لیتا ہے. بالکل جیسے کہتے ہیں نا، ایون اب سائیکالوجی بھی یہ بات کہتی ہے کہ وہ سیکولر سائیکالوجی کانسیپٹ میں کہتے ہیں کہ آپ کے اندر جتنا گریٹیٹیوڈ بڑھتا ہے اتنا نیگیٹو ایموشنز کا شٹ ڈاؤن ہونا شروع ہو جاتا ہے.
इन द सेम वे इसका जो आप एक ऑपोजिट देखते हैं वो ये कि जितना आपके अंदर गुस्सा बढ़ता है उतना आपकी अंदर की सलाहियतें जो बिल्ट इन आपको मिली हुई होती हैं बाय बर्थ वो आपके जो हैं वो डिम होना शुरू हो जाती हैं, फॉगी होना शुरू हो जाती हैं, मिस्टी होना शुरू हो जाती हैं. द मोमेंट यू आर इंक्रीजिंग इन योर एंगर यू आर एक्चुअली डिस्ट्रॉइंग ऑल अदर कैरेक्टरिस्टिक्स जो कि आपके किरदार की खूबसूरती बन सकती थी. तो अल्लाह से दुआ मांगे इस रमजान अल्लाह मेरे अंदर से गुस्से को खत्म कर दें, कम कर दें, हार्शनेस को दूर कर दें, मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाली नरमी अता कीजिए, शुगुफ्तगी अता कीजिए, लोगों के साथ मोहब्बत से डील करने की तौफीक अता कीजिए, एक्सपेक्टेशंस के बगैर गिविंग एंड पर रहने की तौफीक अता कीजिए. मांगे. एंड थर्डली अल्लाह से हिकमत मांगे. अल्लाह मुझे हिकमत अता कर दे ताकि मैं अपने आसपास इंटेलेक्चुअली अपनी औलाद को इस दीन का कॉन्फिडेंस दे सकूं. देखें, जब दीन के बारे में ही नहीं बता सकेंगे अपनी औलादों को कि हम ये बात क्यों करते हैं, ये रीजन, इबादत क्यों करते हैं, नमाज क्यों पढ़ते हैं, रोजा क्यों रखते हैं, तो जब कल को वो एक डिस्टॉर्टेड फिलॉसफी का कॉन्सेप्ट आपके सामने लेकर आएंगे, जब वो एंथ्रोपोलॉजी का एक डिस्टर्ब किस्म का आइडिया आपके सामने लेकर आएंगे, हाउ यू विल बी एबल टू आंसर देम. तो अपने आप को हिकमत के साथ जोड़ने की कोशिश कीजिए. और हिकमत अमल से आती है, हिकमत खुलूस से आती है, हिकमत इल्म को कॉन्स्टेंटली अमल में ट्रांसफॉर्म करने से पैदा होने लग जाती है. ये ओवरनाइट नहीं आती है. इसके लिए आपको बहुत ज्यादा नफ्स को मारना पड़ता है. इसके लिए आपको 2 काम करने पड़ते हैं. यू रियली वांट हिकमत, मैं 2 काम बता रही हूँ और इन रेफरेंस टू रमजान बता रही हूँ. जब हम पूरी अपने आप को इसी रमजान के हवाले से गेयर अप करने की कोशिश कर रहे हैं तो मैं आपको ये हिकमत रमजान के हवाले से बता रही हूँ. एंड दैट हिकमत इज, ये आपको मिलेगी रमजान में इंशाल्लाह. 2 चीजें करें. कलीलुत ताम, कम खाना खाएं. कलीलुत ताम, कम खाइए. एंड कलीलुल मनाम, कम सोइए. अब डिपेंडिंग अपॉन व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ कम सोना फॉर यू एंड कम खाना फॉर यू. मैं कम खाने में ये नहीं कहूंगी कि आपने 24 घंटे में बस 1 चपाती खानी है. आई विल नॉट गिव यू स्टैंडर्ड, बिल्कुल जैसे मैंने आपको रिजॉल्व बनाने के लिए ग्राउंड और कॉन्सेप्ट दे दिए. उसके बाद आपने अपनी इबादत के क्या रिजॉल्व बनाने हैं, अप टू यू. आपने कितना कुरान पढ़ना है, अप टू यू. आपने किस क्लास में जाना है, अप टू यू. सही. बट आई विल गिव यू द concept thing and you will color your book